السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں حکیم کے مر جانے کے بعد جنگل میں حلیمہ اورحان سے کہتی ہے وہ بہن کے آنے والے قافلے پر حملہ کریں گے بھائی، تو اورحان کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم تدبیر اختیار کریں گے، ماں سے کچھ مت کہنا۔ تلاش کے دوران نیلوفر کہتی ہے زہر کی شفا کے بارے میں یہاں کچھ نہیں ہے، تو اورحان کہتا ہے میرے بابا کی شفا اس کبوتر کی منزل پر ہے، فاطمہ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہمیں ان لوگوں تک پہنچائیں گے جنہوں نے بابا کے ساتھ یہ کیا ہے، ہم بابا کی شفا صرف اسی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں وہ بڑا ہے، وہ قبیلے میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے بائی کائی قبیلے میں تو پھوٹ نہیں ہوتی، تو اورحان کہتا ہے میری بولی بہن، جہاں انسان ہوگا وہاں پھوٹ ہوگی، خاص کر کے اگر بات اقتدار کی ہو تو اقتدار اس کو نہیں ملتا جو جدوجہد کرے، بلکہ اسے ملتا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ میرے سپاہیوں کے پاس جاؤ اور انہیں تیار رہنے کو کہو، ہم بھی خیمے کی طرف لوٹتے ہیں، میں علاؤالدین کو سب کچھ بتاؤں گا، یا تو میں اس گندے کھیل کو ختم کروں گا یا پھر یہ کھیل ہماری وحدت کو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں خادمہ خیمے سے باہر آتی ہے اور علاؤالدین ملون خاتون اور شاہنشاہ سے کہتی ہے سردار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے ملون خاتون اور علاؤالدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ بائٹ برہان پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس لیے میں جیر کتائی سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی پرجوش انداز میں برہان کے گلے لگ جاتا ہے۔ توران اور تیمور بوگا بھی آگے بڑھتے ہوئے برہان سے گلے ملتے ہیں۔ جیر کتائی دوسری بار برہان سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے میں ایک بار پھر دیکھ لوں، زخم تو ہیں لیکن وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ برہان اس سے کہتا ہے آپ کے بہادروں کی وجہ سے میرے زخم بڑھ جائیں گے، تم نے فلاویوس کا کھیل برباد کر دیا۔ تو جیرکتائی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تیمور بوگا کہتا ہے لیکن برہان بھی آپ کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، آپ کچھ بجھے ہیں۔ برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ ڈھول بجانے والا دربان ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوچی پوچھتا ہے بتاؤ برہان بھی، کیا یہ ڈھول خیر کے بج رہے ہیں یا شر کے لیے؟ برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ دربان کی آواز آتی ہے اے لوگو، عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاؤالدین صاحب نے شام کے وقت جرگہ منعقد کیا ہے، یہ مت کہنا کہ تم نے سنا نہیں۔ یہ سن کے جیرکتائی اور برہان پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دربان کی آواز کرا خلیل کے کانوں تک بھی جا پہنچتی ہے۔ ادھر جیرکتائی برہان سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیسا جرگہ ہے؟ تو برہان کہتا ہے سرداران، عثمان سردار بہت بیمار ہیں، یعنی نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ کے علاوہ زندہ ہونے کی اور کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ سن کے سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اندر خیمے میں دیدار گونچا کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ گونچا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے او میرے سردار بابا، میرے اللہ تو ہمارے بابا کو ہمیں بخش دے۔ اس لیے میں دربان کی آواز آتی ہے اے لوگو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا باہر کی جانب دوڑتی ہے مگر دیدار اسے روک لیتی ہے اور دربان کی مزید آواز انہیں سنائی دیتی ہے عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاؤالدین صاحب نے شام کے وقت جرگہ منعقد کیا ہے۔ یہ سن کے دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین صاحب جرگہ منعقد کر رہے ہیں، اسی کی آواز ہے۔ شاہنشاہ اور وہ صدران جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ علاؤالدین صاحب کی حمایت کریں گے، اگر وہ مضبوط رہے تو اب سلطنت علاؤالدین کے سپرد ہے، لیکن اصل کام اب بھی تمہیں کرنا ہے۔ صرف صدران ہی نہیں بلکہ خاندان کی حمایت بھی علاؤالدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گونچا کہتی ہے ماں کا ارادہ تو بہت پہلے ہی واضح ہو چکا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اورحان ہو، فاطمہ کو دیکھے تو وہ اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتی، حلیمہ بھی ویسے ہی ہے۔ دیدار کہتی ہے فاطمہ کی یزید کے ساتھ شادی اسی لیے اہم ہے، تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے اور تمہیں حلیمہ کا بھی کوئی حل سوچنا چاہیے، تم مستقبل کی ریاست کی ماں بنو گی، بیٹی وہ آگ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر ایک طرف سے ترک سردار اور دوسری طرف سے فلاویوس تیمورتاش کے ٹھکانے پہنچتے ہیں۔ فلاویوس کو دیکھ کر تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ فلاویوس اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ترک جھنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کئی قبیلوں کے جھنڈے ایک قبیلے میں جمع ہیں، میں آپ کے دشمن کی جگہ پر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تیمورتاش کہتا ہے جو ہوا بوتا ہے وہ طوفان کاٹتا ہے، کائی کے خلاف ہمارے حملے کی یہ مرکزی قرارگاہ ہوگی اور میں چاہتا تھا کہ تم ان آدمیوں کو دیکھ لو جن کے ساتھ تم جنگ کرو گی۔ یہ سن کے فلاویوس منگول سپاہیوں کو مشق کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر تیمورتاش کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، مگر تیمورتاش کا کمانڈر فلاویوس کی آمد سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر رات کے وقت اورحان نیلوفر اور حلیمہ کے ساتھ قبیلے پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد نیلوفر سے کہتا ہے میں علاؤالدین سے بات کر کے روانہ ہو جاؤں گا، بچے تمہارے سپرد ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے آپ کا راستہ آسان ہو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اورحان آگے بڑھتا ہے تو کارا خلیل اس سے کہتا ہے میرے حضور عثمان سردار کی حالت وہی ہے لیکن قبیلہ بدل چکا ہے، علاؤالدین صاحب نے سرداروں کو جمع کیا ہے، انہوں نے خیمے میں جرگہ منعقد کیا ہے۔ یہ سن کے اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جرگہ؟ کیسا جرگہ؟ تو کارا خلیل کہتا ہے جنگ کا جرگہ۔ اورحان غصے میں علاؤالدین کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر جرگے میں تمام صدران جمع ہوتے ہیں، ملون خاتون کان لگا کے ان کی آوازیں سن رہی ہوتی ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے اورحان صاحب کی بورسا میں شکست کے بعد دشمن کا عثمان صاحب کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرنا عام مسئلہ ہے، اس لیے بورسا کو فوراً فتح کرنے کی ضرورت ہے۔ اورحان خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے شاہین شاہ صاحب اپنی باتوں پر دھیان دیں،
پھر علاؤدین سے کہتا ہے جب میرے بابا اندر بیمار لیٹے ہیں تو کیا اس قبیلے کا اس سے زیادہ اہم کوئی اور مسئلہ ہے؟ میرے بابا کی شفا ڈھونڈنے کے بجائے تم یہاں جرگہ منعقد کر کے فتح کی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ علاؤدین کہتا ہے عثمان صاحب کی صحت کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ سب کیا جا رہا ہے اورحان صاحب۔ تو اورحان کہتا ہے تمہیں یہ ان کے پاس کھڑے ہو کر کرنا ہے علاؤدین، یہاں جرگہ منعقد کر کے نہیں۔ علاؤدین کہتا ہے میرے بابا اور ریاست دونوں میرے سپرد ہیں، تم بے فکر رہو۔ شہنشاہ کہتا ہے عثمان صاحب کی صحت یقیناً ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا مستقبل بھی اتنا ہی اہم ہے اور وہ مستقبل بورسا کی فتح پر منحصر ہے۔ اوچی کہتا ہے سردار ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے کافی انتظار کر لیا ہے۔ تو اورحان غصے سے کہتا ہے تم بورسا پر حملہ کرنے کی رٹ لگائے رکھتے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ وقت تلوار اٹھانے کا نہیں بلکہ دشمن کے اتحاد کے خلاف تدبیر کرنے کا وقت ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے در حقیقت کیا تم اپنی باتوں کو سن رہے ہو اورحان بھی؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم کافروں سے صلح کرنا چاہتے ہو؟ اورحان کہتا ہے سمجھ لو کہ میں نے کہہ دیا شاہنشاہ صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گور گور کے شاہنشاہ کو دیکھتا ہے اور شاہنشاہ باقی سرداروں کو۔ ادھر جنگل میں رات کے وقت تیمورتاش فلاویوس اور کمانڈر کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہے اور نقشے پہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کرمان اغلو اس طرف سے آئیں گے، گرمیان جنوب سے، کراسی مغرب سے آئیں گے اور فلاویوس شمال سے تم، اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کائی اسی بل میں پھنس کے رہ جائیں گے اور وہ اس تقدیر کے سامنے جھک جائیں گے جو میں مقرر کروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے وہ تقدیر جو ان کا خاتمہ کر دے گی۔ تو تیمورتاش کہتا ہے نہیں فلاویوس، ہم وہ سنہری مرغی کیوں ذبح کریں گے؟ میں ان سے محصول جمع کرنے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں کائیوں کے سر پر ایک بھروسے مند سردار کو چھوڑ کر سواس واپس جاؤں گا۔ فلاویوس پوچھتا ہے اگر تم ان سب کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تیمورتاش کہتا ہے جب وقت آئے گا تو تم ان کی قرارگاہوں پر اس طرح حملے کرو گے کہ تم ان کے بازو اور پر ایسے کاٹو گے وہ دوبارہ کبھی بھی میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہیں کریں گے۔ ادھر جرگے میں شہنشاہ کہتا ہے صلح کرنا کائیوں کو ان کے بابرکت فتح کے راستے سے روکنا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے بورسا اور الخانی ہمیں مختلف طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے جنگ چھیڑ دی ہے، کیا صلح کرنا اور سر جھکانا کائیوں کو زیب دیتا ہے اورحان صاحب؟ اورحان کہتا ہے کیا تم ان سب سے لڑ کر ہمارے لوگوں کو مرواؤ گے؟ ہماری آدھی فوج بورسا میں ہے، کون کیسے اس جنگ میں شامل ہو پائے گا؟ شہنشاہ کہتا ہے ہم جب بورسا لیں گے تو وہ فوج جہاں ہم چاہیں گے وہاں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اورحان کہتا ہے بازنطینی، الخانی تمام سلطنتیں بورسا کے لیے متحد ہو چکی ہیں، اگر اس اتحاد کو توڑنے کا راستہ صلح سے گزرتا ہے تو ہمیں صلح کرنی پڑے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے ظاہر ہے تم نہیں چاہتے کہ کوئی اور بورسا فتح کرے کیونکہ تم اسے فتح کرنے میں ناکام رہے اورحان، لیکن کافروں کے اتحاد کو توڑنے کا واحد راستہ لڑ کر بورسا کو فتح کرنے سے گزرتا ہے۔ انتظار کرنا ہمیں کمزور ظاہر کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو حوصلہ دے گا۔ اوچی کہتا ہے ہمارے اورحان سردار نے اب تک ان کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بران غصے سے کہتا ہے رک جائیں اوچی بے رک جائیں، جب بھی شہنشاہ سردار کچھ کہتے ہیں آپ ان کے جملے ایسے مکمل کرتے ہیں جیسے وہ انہیں آدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا رک جائیں۔ اوچی غصے سے کہتا ہے میں اس کماندار کا دفاع کر رہا ہوں جو ہمیں فتوحات تک لے کر جائے گا بران صاحب، اور آپ اس سردار کا دفاع کر رہے ہیں جس نے آپ کو موت کے دانے تک پہنچا دیا۔ بران کہتا ہے میں کافروں کے گھونسلے میں گیا تھا، میں خود گیا تھا، اورحان صاحب نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا، اس نے مجھے کافروں سے بچایا، پہلے تمہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جرکتے کہتا ہے جملیک میں اس نے جو کیا وہ مت بھولیں۔ بحث بڑھتی دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے بس کافی ہے، آپ لوگ بھی ابھی تک اورحان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں سرداران۔ شہنشاہ کہتا ہے پھر اس بحث کو ختم کریں علاؤدین صاحب، حکم اور فرمان آپ کے پاس ہے، کہیں علاؤدین صاحب۔ اورحان کہتا ہے بولیں علاؤدین صاحب تاکہ سب سن لیں اور جان لیں، کیا آپ عثمان صاحب کی نمائندگی عقل و انصاف سے کر رہے ہیں یا شاہنشاہ سردار کی غلطی کو تسلیم کر کے؟ یہ سن کے شہنشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور ملعون خاتون اب بھی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ ادھر ایک سپاہی تیمورتاش کے پاس جا کر اسے حکیم والی پرچی دیتا ہے جسے پڑھنے کے بعد تیمورتاش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان کی حالت بگڑ گئی ہے، احمق آدمی، یہ میرا کھیل برباد کرے گا۔ پھر کمانڈر سے کہتا ہے کل ایک قافلہ نگول سے کائی قبیلے کی طرف روانہ ہوگا، تم اس قافلے کو روکو گے اور سارا گولہ بارود یہاں لے کر آؤ گے، تمام تیاریاں مکمل کرو، عثمان کی بیٹی فاطمہ اس قافلے کی قیادت کرے گی۔ یہ سن کے فلاویوس کہتا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ ذمہ داری خود سنبھالنا چاہتا ہوں۔ تیمورتاش پوچھتا ہے وجہ؟ تو فلاویوس کہتا ہے کہو تو یہ میرے اور عثمان کے درمیان ذاتی معاملہ ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو کمانڈر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن جناب، مگر تیمورتاش اسے روک دیتا ہے اور فلاویوس سے کہتا ہے تو پھر اپنی مہارت دکھاؤ، لیکن ترکمان خواتین کو کم مت سمجھو فلاویوس، ان میں سے ہر ایک شکاری جیسی بے خوف اور طاقتور ہے۔ فلاویوس کہتا ہے فکر نہ کریں، میں ذاتی طور پہ عثمان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ تیمورتاش کمانڈر سے کہتا ہے تم یہیں رہو گے، میں بورسا جا کر شہنشاہ سے بات کروں گا۔ ادھر جرگے میں علاؤدین کہتا ہے جب بورسا فتح ہو جائے گا تو ہم اس خطے کی تجارت پہ قابو پا لیں گے، پھر کوئی ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ اورحان کہتا ہے تم بورسا کے لیے بنائے گئے شیطانی اتحاد کو کم سمجھ رہے ہو علاؤدین، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کائی کی بقا کا مسئلہ صرف حملے سے حل ہو جائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ہمارا راستہ شکست سے دور ہے اورحان صاحب، آپ اب لشکر کی کمان نہیں سنبھال رہے تو اس لیے آپ کائی
सिपाही सिपाहियों को नहीं रोक सकते। फतह अब इतनी करीब है जितनी पहले कभी ना थी। अलाउद्दीन कहता है बोरसा शहंशाह के कुमान में लिया जाएगा, चाहे उसे तबाही क्यों ना करना पड़े। उरहान गुस्से में मेज पे हाथ मारता है और गरजते हुए कहता है बस बहुत हो गया, तुम सब एक गलती का दिफा कर रहे हो और खुद को मसाइल में डाल रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है भाई उस्मान सरदार का हुक्म बोरसा की फतह है, अगर मैं उनका नायब हूँ तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, ये जान लो। उरहान कहता है तुम्हारा फरीजा हमारी कौम के मुस्तकबिल का तहफ्फुज करना है अलाउद्दीन। शहंशाह चिल्लाते हुए कहता है कितनी जुर्रत की बात है उरहान साहब, ये अलाउद्दीन साहब का मामला नहीं है, क्या तुम उस्मान साहब के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हो। उरहान कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ शाहीन शाह साहब, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अपने कबीले की भलाई के लिए, मेरे भाई के लिए तो छोड़ो, मैं अपने बाबा के खिलाफ खड़े होने से भी जरा बराबर दुरेग नहीं करूंगा। अब से मेरी नजरें तुम पर होंगी, देखते हैं कौन खुद को दुरुस्त साबित कर पाता है। ये कहते साथ ही उरहान खेमे से निकल जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।